कसरत से काम करता रहे। ऐ यहोवा पाक खुदावंद अपने खुदा खास तौर पर इस जन्नत چیلنج آتے ہیں دنیا میں، اور یہ چیلنج جو ہیں یہ کئی دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری یہ توقع سے بڑھ کر ہیں اور ہم ان پر غالب نہیں آ سکیں گے، لگتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے خدا کے نام میں چل پڑتے ہیں اور اس چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر کے چھوڑنا ہے، ہم نے اپنے خدا سے یہ برکت پا کے رہنی ہے، ہم نے اپنے خداوند کے نام میں یہ میدان مارنا ہے، یہ جیتنا ہے، تو پھر جب ہم یہ ٹھان لیتے ہیں تو خدا پھر ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ چیلنجز ہر طرح کے ہر خاندان میں ہوتے ہیں، ہر زندگی میں ہوتے ہیں، ہر گھر کے ہر فرد کی زندگی کا اپنا اپنا کوئی چیلنج ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے بائبل مقدس میں سے کہ ہم کیسے اپنے ان چیلنجز کو جو ہے ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1 چیلنج تھا کہ جاتے جولیت کو کون مارے گا۔ یہ ایک بڑا چیلنج تھا پوری نیشن کے لیے، اس نے پوری قوم کو للکارا تھا، صرف ایک بندے کو نہیں، ایک بادشاہ کو نہیں، ایک جرنیل کو نہیں۔ اس نے کہا تم میں سے کوئی بھی آئے اور آ کے مجھے مار لے، اگر وہ مجھے مار لے تو ہم سارے ہار جائیں گے اور تم جیت جاؤ گے، اور اگر میں مار لوں تو پھر تم سارے ہار جاؤ گے۔ یہ چیلنج بہت بڑا تھا، اور ادھر اسرائیلیوں میں سے کسی کو یہ دلیری نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر اس شخص کا مقابلہ کرے، اور وہ ہر روز آتا تھا۔ جنگ کے لیے فوجیں تیار کھڑی ہیں دونوں طرف، لیکن جنگ جو ہے وہ اس طرح کی وہ مانگ رہے تھے کہ 2 بندے بس لڑیں گے، جس سائڈ کا جو فوجی ہے وہ مارا جائے، وہ سمجھے کہ وہ ساری قوم ہار گئی اور وہ آرام سے جیت جائیں۔ بڑا زبردست چیلنج ہے۔ تو اگر آپ سوچیں، اگر آپ ہوں اور آپ کے سامنے اسی قسم کا چیلنج ہو جیسے یہ جولیت تھا، بہت طاقتور شخص تھا اور قدآور شخص تھا، زوراور شخص تھا اور لڑاکا تھا، ٹرین تھا، زبردست لڑاکا شخص تھا، اور اس کے سامنے بڑے بڑے جرنیل جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ بندہ تمہیں مار دے گا، اور اگر اس نے مجھے مار دیا تو میری وجہ سے میری ساری قوم ہار جائے گی۔ اس چیلنج کو کس نے قبول کیا؟ اب داؤد جو ہے نہ تو وہ لڑاکا تھا، نہ وہ جنگیں لڑنے والا تھا، نہ اس کو کوئی فوجی ٹریننگ تھی، کچھ بھی ایسا نہیں تھا نا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک ریالی تھا، ایک گڈریا تھا، چرواہا تھا۔ چرواہے کا کام تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اس نے جب یہ سنا کہ یہ بندہ اپوزٹ سائڈ سے یہ چیلنج دے رہا ہے خدا کے لوگوں کو، تو اس کے منہ سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ یہ فلسطی ہوتا کون ہے کہ خدا کے لوگوں کو چیلنج کرے۔ ایسے لکھا نا، یہ ہوتا کون ہے
اس کا مطلب کیا تھا؟ نمبر ایک، داؤد کے اندر خدا کی اور اپنی اس کی قوم کی غیرت تھی، اور یہ کہتے ہیں یہ ہوتا کون ہے؟ اور پھر اگلا جو کام تھا وہ اس سے بھی بڑا زبردست، اس نے کہا میں اس کے مقابلے میں جاؤں گا. اس نے اجازت چاہیے بادشاہ سے، ساؤل سے. اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا مقابلہ کروں. انہوں نے سمجھایا بھائی اگر تم مارے گئے تو ہم سارے سمجھ لو مارے گئے، تو ہم یہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے. لیکن کوئی اور جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس نے ضد کی کہ میں نہیں جانا ہے، میں اس کو ماروں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو آگے آپ سٹوری سے واقف ہیں کہ بادشاہ مانتا نہیں تھا، پھر مشکل سے مانا تو اس نے اس کو سارے وہ فوجی کپڑے پہنائے. اس کو بیچارے کو فوجی کپڑے پہن کے چلنا نہیں آتا تھا. اس نے کہا یہ بھی اتارے، میں اپنے چرواہے کے کپڑوں میں جاؤں گا اور میں اس کا مقابلہ کروں گا. اس میں اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے داؤد میں کیا فرق بات تھی جو دوسروں میں نہیں تھی؟ پتہ آپ کو، اس کو چنا گیا تھا، اس کو خدا کے بندہ نے، سیمول نے اس کو مسا کیا تھا، اس کو انوائنٹنگ ملا، اس کو انوائنٹ کیا، تیل سے مسا کیا تھا. اور مسا کون سا اس کو دیا تھا؟ بادشاہ کا مسا. سو یہ بادشاہ جیسی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ انوائنٹنگ بادشاہ کی تھی. 3 قسم کا مسا جو ہے اس کا ذکر ہے. ایک بادشاہ کا مسا ہے، ایک کاہن کا مسا ہے، اور ایک کوڑی کا مسا ہے. 3 مسوں کا ذکر ہے بائبل مقدس میں. سو کوڑی کا مسا کیا کرتا تھا؟ اس کو پاک کر کے دوبارہ اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں لے آتا تھا، کیونکہ جس کو کوڑ ہو جاتا تھا اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، کوڑیوں کے خاندان میں، کوڑیوں کے علاقے میں بھیج دیا جاتا ہے. اور جس کو کاہن کا مسا ملتا تھا وہ کہانت کے درجے پہ آ جاتا تھا. کہانت کا درجہ، کاہن بننا ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کاہن کا کام ہوتا تھا خدا کے حضور میں اپنے لوگوں کی مناجات پہنچائے اور خدا سے کلام لے کر اپنے لوگوں تک پہنچائے. تو خدا اور لوگوں کے بیچ میں جو درمیانی شخص ہوتا تھا، پل کا جو کام کرتا تھا، وہ کاہن کا کام ہوتا تھا. اور بادشاہ جو خدا کے لوگوں کو لیڈ کرتا تھا. تو یہ تینوں ہی مسے جو تھے یہ بڑے ضروری، بڑے اہم تھے. جن جن کو یہ مسا ملتا تھا ان کو جو ہے وہ بڑی خدا حکمت بھی دے دیتا تھا. اب ہم بطور مسیحی، ہمیں یہ ٹرپل انوائنٹنگ ملتی ہے، ڈبل انوائنٹنگ بھی نہیں، ٹرپل انوائنٹنگ ہے. ہمیں بادشاہ کا مسا بھی دیا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے. ہمیں کہانت کا مسا بھی دیا ہے، اور ہمارے گناہوں کو دھو کر، معاف کر کے، پاک کر کے اس نے ہمیں کوڑیوں کا مسا بھی دیا، تاکہ ہم آئندہ گناہ کے کوڑ میں نہ رہیں، بلکہ یہ ٹرپل انوائنٹنگ لے کے ہم خدا کی بادشاہی میں آگے بڑھیں اور خدا کے نام میں بڑے بڑے کام کریں، معجزے کریں. تو یہ بادشاہ کا مسا تھا داؤد پر، اور جو اس کو اتنی دلیری دے رہا تھا کہ اس بندے کو میں ماروں گا اپنے خدا کے نام میں، اور میں اپنی قوم کے لیے اس کے اوپر غالب آؤں گا، فتح پاؤں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہ نے اسے اجازت دی تو حیران کن بات، جو بائبل میں پڑھ کر خود بھی حیران ہوتا، داؤد نے اس کی طرف دوڑ لگا دی. حالانکہ لوگ بلا کو دیکھ کے دوڑ جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بلا کو دیکھ کے لوگ دوڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے سامنے بلا کھڑی تھی، اس نے بلا کی طرف دوڑ لگا دی. کیا وجہ تھی؟ اس کو پتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کون ہے؟ میں نہیں اکیلا، اس کے ساتھ خدا تھا. اس لیے اس نے اس کو کہا تو یہ بھالا نیزہ تلوار لے کر آتا ہے، میں زندہ خدا کے نام میں آتا ہوں. اس کو پتا تھا میرے ساتھ میرا خدا ہے، اور وہی مجھے اس بلا پر، اس جولیت پر غلبہ عطا کرے گا. چیلنج اس نے قبول کیا، اور رزلٹ کیا نکلا؟ یہ اپنے چیلنج پر غالب آیا، اور اس نے اس دشمن کو مارا. ایک ہی، اب دیکھیں تلوار اس کو شاید نہیں چلانی آتی ہوگی، کوئی اتنا یہ ماہر لڑاکا نہیں تھا، جنگجو نہیں تھا. تو یہ گلیل چلایا کرتا تھا، جس کو فلاخن کہتے ہیں. اس میں پتھر رکھ کے یہ گھما کے پھینکا کرتا تھا. اس کا یہ بڑا ماہر تھا. اس لیے جب اس نے اپنے جھولے میں سے پتھر نکال کے، ایک ہی پتھر نکالا، اس کے پاس 5 پتھر تھے سنا ہے، اور اس نے ایک ہی پتھر نکالا، اور اس نے اس ایک پتھر کو ہی جلایا تھا، وہ سیدھا جا کے اس کے ماتھے پہ لگا، اور وہ بندہ ڈھیر ہو گیا. اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے اس نے پھر اپنے بادشاہ کو دیا. اور اس کی فوج پھر جو ہے وہ دلیر ہوئی، اور انہوں نے اپنے دشمنوں کو خوب مارا، ان سے سب کچھ چھینا، ان سے مال غنیمت چھینا، اور ایک بہت بڑی فتح ان کو ملی ایک آدمی کی دلیری کی وجہ سے. دلیری کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ مسا شدہ شخص ہے. کیا آپ مسا شدہ ہیں؟ آپ کے پاس ٹرپل انوائنٹنگ ہے؟ اگر آپ کو شک ہے
تو شک کو دور کریں. آپ کے پاس ٹرپل انوائنٹنگ، آپ کے پاس بادشاہ کا مسا بھی ہے، آپ کے پاس کاہن کا مسا بھی ہے، اور آپ کو خدا نے گناہوں سے دھو کر کوڑی کا مسا بھی دیا ہے. اب ایک اور چیلنج تھا، وہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا یشوع کے لیے. جب یرو کی دیوار ان کے سامنے تھی، انہوں نے اس ملک کو فتح کرنا تھا. دیوار کتنی بڑی تھی، آپ سمجھ لیں کہ جتنا یہ ہمارا روم اتنی چوڑی ہوگی. اس کے اوپر 4 گھوڑے چلتے تھے، جو پہرے دار ہوتے تھے وہ ساتھ اکٹھے چاروں چلتے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے. اتنی چوڑی دیوار تھی اور اتنی مضبوط دیوار تھی. ان کا خیال تھا کہ اس دیوار کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا. یہ کبھی جو ہے اس فصیل کو توڑ کر ہمارے شہر میں کوئی دشمن داخل نہیں ہو سکتا. ان کو بڑا مان تھا اس بات کے، بلکہ ہماری یہ شہر کی دیوار بڑی مضبوط ہے. سو خدا نے ان کو گائیڈ کیا. خدا کو پتا تھا کہ یہ غلاموں کی قوم ہے، یہ مصر سے غلام نکلے تھے اور غلاموں کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی لڑنے کا تجربہ نہیں تھا. خدا ان کو لڑنا سکھا رہا تھا تاکہ یہ اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں. سو خدا نے ان کو کہا کہ تم نے اس دیوار کے گرد چکر لگانا ہے. یہ کام آسان نہیں تھا. آپ میں سے کبھی کسی کو اتفاق ہوا کہ آپ نے جو ہمارا گیٹڈ لاہور ہے، جو پرانا شہر لاہور ہے جس کے 12 دروازے ہیں، اس کے چاروں طرف چکر لگائیں؟ کبھی کسی کو اتفاق نہیں ہوا؟ آپ کو بچوں نہیں ہوا؟ مجھے شوق ہوتا تھا، جب یہ پرانی بات ہے، جب میں سائیکل چلایا کرتا تو میں اس کے گرد چکر لگایا کرتا تھا لاہور کے. بھائی دروازہ دلی دروازے سے شروع ہونا، اوپر سے شیراں والا گھومتا، پھر ادھر موچی گیٹ کی طرف نکل، پھر اندر چلے جانا اس شہر میں گھومتا پھر موٹر سائیکل پہ سائیکل پہ. جب یہ تب کی بات ہے جب رش کام تھا، یعنی 30 سال پیچھے. سو ایک بڑا شہر تھا، ایک بڑے شہر کے چاروں طرف چکر لگانا آسان بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کو سارا دن لگ جاتا ہوگا، کئی گھنٹے لگ جاتے ہوں گے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ لاہور شہر کے اگر گرد آپ چکر لگائیں تو اچھا خاصا ٹائم لگے گا. اگر آج بھی بتائیں، آج تو رش بہت ہے، اگر پیدل بھی چکر لگائیں تو آپ کو کم از کم میرا خیال ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا کہ آپ دلی دروازے سے شروع کریں اور اوپر سے گھومتے ہوئے آئیں واپس اس دروازے پر، تو آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے. یہ شہر کے گرد خدا نے چکر لگوائے کیونکہ دیوار بڑی زبردست تھی، اس فصیل کے اندر کوئی جا نہیں سکتا. سو انہوں نے چکر لگائے اور پھر آخری دن خدا نے کہا آج انہوں نے 7 چکر، 7ویں دن انہوں نے 7 چکر لگائے اور پھر 7 نعرے لگائے. اور 7ویں نعرے پہ وہ دیواریں ڈھیر ہو گئی. وہ دیواریں جو ہیں، کوئی کسی ایک بندے نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن وہ دیواریں گر گئی اور یہ شہر میں داخل ہو کے انہوں نے فتح کر لیا. یہ کتنا بڑا چیلنج تھا پوری فوج کے لیے، پورے لوگوں کے لیے. کسی کے بس کی بات نہیں، ایون پورے گروپ کی بس کی بات نہیں تھی. پوری فوج بھی اس کو نہیں توڑ سکتی تھی. پر جب خدا ساتھ ہو اور خدا کی رہنمائی ساتھ ہو، جیسے خدا کہے ویسے ہم کریں، تو پھر ہم ہر طرح کے چیلنج جو ہیں ان پر غالب آ سکتے ہیں. بس یہ 2 مثالیں کافی ہیں. اگر آپ کی زندگی میں چیلنج ہے، بیماری تنگ کر رہی ہے، قرضہ تنگ کر رہے ہیں، ٹینشن تنگ کر رہی ہے، گھریلو حالات تنگ کر رہے ہیں، بچوں کے مستقبل کی وجہ سے تنگ ہے، اور آپ کے اپنے اپنے کئی ہو سکتے ہیں مسائل، یہ سب چیلنجز ہیں. ان کا حل کیا ہے؟ ایک ہی ہے، خدا سے پوچھیں. آپ خدا سے مسا مانگیں، خدا سے برکت مانگیں اور خدا سے کہیں کہ خدا تو مجھے فتح بخش اور تو مجھے ان سب چیلنجز پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما. ایسا کرے. پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی تقریباً 7ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی ساری فکریں خداوند کو دے دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اس کا مطلب کہ اس کو ہمارے چیلنجز کی بھی فکر ہے. جو زندگی میں ہمارے چیلنجز، جو ہمارے گھاٹے ہیں، کمیاں ہیں، ان کی بھی اس کو فکر ہے. تو اگر ہم اس کے ہاتھ میں ڈور دے دیں، اس کے ہاتھ میں کمان دے دیں اور کہیں کہ خداوند تو میرے ان سارے چیلنجز کو جو ہے وہ ان پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما، وہ آئے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، آگے آپ کو لگائے گا. چلیں گے آپ لیکن لڑے گا وہ. ایسے ہوا دیوار اس قوم نے نہیں توڑی تھی، دیوار خدا نے توڑی تھی، لیکن چکر کس نے لگائے تھے؟ پوری قوم نے. اس کا مطلب کیا تھا؟ خدا نے ان کا فوکس ٹھیک کیا تھا کہ تمہارا دھیان ٹھیک طرف رہے. اب ان کا دھیان دیوار کی طرف نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ جب چکر لگا رہے ہوں گے وہ دیوار کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ تو خدا کی تعریف کرتے ہوں گے. رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ، یہ گیت گاتے ہوئے، زبور گاتے ہوں گے اور وہ اس کی حمد کرتے ہوئے
اب ان کا فوکس کیا تھا؟ دیوار یا خدا؟ خدا. جب ہم خدا کے ہاتھ میں ڈور دے دیں تو ہمارا فوکس خدا ہے، اور خدا کا فوکس ہمارے دشمن ہیں، ہمارے چیلنجز ہیں. جب ہم اس کے ہاتھ میں ڈور دیں گے وہ دیکھے گا اور وہ ہمیں فتح بخشے گا. سو بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو آئیے ہم دعا کریں اور خدا سے کہیں کہ خدا تو مجھے میری زندگی کے ہر چیلنج پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنج ضرور ہے. اگر نہیں ہے تو پھر نارمل نہیں ہے کام. پھر کام نارمل نہیں ہے. نارمل زندگی میں چیلنجز ہوتے ہیں، جس کو کھول لیں، جس کو چیک کر لیں. آپ کو اپنی زندگی میں ایک نہیں کئی چیلنج، کئی جاتی جولیت نظر آئیں گے آپ کو، کئی دیواریں ہیرو کی طرح کی نظر آئیں گی اپنی زندگی میں کھڑی ہوئی. لیکن ان سب رکاوٹوں پر، ان سب چیلنجز پر غالب آنے کا طریقہ صرف ہمارے خدا کے پاس ہے، اور وہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا. ابھی دعا کی گئی کسی نے کی تھی کہ وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے. بے شک وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے، اور یہ غلبہ جو ہے وہ اسی صورت پہ ممکن ہے جب ہم اس کے مسا میں ہوں، جب اس کے زور میں ہوں اور اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں. جو جیسے وہ کہتا ہے ویسے وہ ہم کریں تو پھر ہماری زندگی میں معجزہ آتا ہے. آئیے ہم دعا کریں. سب کو مسئلہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ تیل مسا سب نے کیا اور خود بھی مسا کرنا. آئیے ہم اس تیل سے آپ کو بھی مسا کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ مسا ہوں، آپ ان چیلنجز پہ آخری نظر دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بعد یہ آپ کی دیواریں رہیں گی نہیں. صحیح ہے نا؟ ان کو آخری بار دیکھ لیں اور خدا کے سامنے رکھتے ہیں. آئیے ہم دعا کریں اور خدا ہم سے کہیں خدا میری زندگی کے اس چیلنج کو، میری اس رکاوٹ کو تو